رہتے تھے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ متواصل الاحزان دائم الفکر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر وقت مسلسل غمگین رہتے تھے، ہر وقت فکر مند رہتے تھے، اور امت کا غم تھا کہ ان کا آخرت کی میں کیا بنے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام انبیاء کے بعد کائنات میں سارے انسانیت میں سب سے افضل ہیں، تو ان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رجل حزین، مسلسل یعنی کہ غم زدہ رہنے والے۔ اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ کثیر البکا، بہت کثرت سے رونے والے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ قبر کے جیسے ہی تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اتنا روتے۔ اور اسی طریقے سے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کہ لوگ جب سو جاتے اپنے گھروں میں جا کر تو محراب کے اندر آ کر بیٹھ جاتے اور اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے اور ایسے روتے جیسے کوئی دردوں کا مارا روتا ہے، جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا روتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق یا بیضا یا صفرا بری غیری، ہائے ہائے سفر بڑا لمبا ہے، توشہ بڑا تھوڑا ہے، رستہ بڑا خطرناک ہے، علی تیرا کیا بنے گا، اے سونے اے چاندی جا کسی اور کو دھوکے کے اندر ڈال، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ آخرت میں کیا بنے گا، ہر آن ہر گھڑی۔ اور ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی خوشیوں کے اندر، دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ رشتہ داروں کے پاس بیٹھے ہیں تو نماز کی پرواہ نہیں، مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو نماز کی پرواہ نہیں، ہاں جی، کوئی خوشی آ گئی ہے تو دنیا کی ساری رسمیں یاد ہیں، اگر بھولے تو اپنے نبی کی سنتیں بھول گئے۔ غم کا موقع آ گیا ہے تو ساری رسمیں دنیا کی یاد ہیں، لیکن نہیں یاد تو اللہ کے نبی کا طور طریقہ یاد نہیں ہے۔ تو سب کے لیے وقت مل جاتا ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو میرے دوستو اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے امتحان قریب ہوتا ہے نا، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا امتحان قریب ہوتا ہے، تو جس نے امتحان دینا ہوتا ہے وہ لوگوں سے میل جول کم کر دیتا ہے، اپنی تیاری کو بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا آرام بھی کم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ موبائل پر دوستوں سے بات کرنا بھی کم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ملنے آ جائے تو معذرت کر لیتا ہے کہ بھی امتحانوں کے بعد ملیں گے۔ تو مستقل اس کو ایک غم ہوتا ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے، میں نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے اندر یعنی ایک غم اور ایک سوچ اس کے اوپر سوار ہوتی ہے۔ پھر وہ یعنی جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو اس کے جاننے والے بھی اس کو یعنی کہ شاباش دیتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ ڈویژن حاصل کیا، آپ اے گریڈ سے پاس ہوئے ہیں، آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہی حال ان کامیاب ترین ہستیوں کا تھا۔ اب بتائیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آتا متواصل الاحزان، ہاں جی، دائم الفکر، ہر وقت غمزدہ رہتے تھے، ہر وقت فکر مند رہتے تھے، تو ان کو کس بات کی فکر تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا دنیا کے اندر جنت کا یہ سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا تھا؟ پھر وہ اتنے غمگین کیوں رہتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک گھر دیکھا، بڑا عالی شان خوبصورت گھر تھا، تو میں نے پوچھا جبرائیل سے کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا ایک قریشی نوجوان کا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا میں قریشی ہوں، میں نوجوان ہوں تو میرا ہوگا، کیونکہ اتنا شاندار گھر میرا ہو سکتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کے امتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، تو کہنے لگے، حضور نے فرمایا کہ عمر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہارا گھر جا کر دیکھوں، لیکن تمہاری غیرت کی وجہ سے میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کہ میں آپ پر غیرت کروں گا، مجھے آپ پر غیرت آئے گی؟ تو لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنتی، دنیا کے اندر ان کو یعنی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی گارنٹی مل گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سارے جنتی، لیکن
یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود یہ راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں، یہ ہر وقت غمزدہ ہیں، یہ ہر وقت فکر کے اندر ہیں کہ آخرت کے اندر کیا بنے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کو 6 غم ضرور ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مومن ہمیشہ ان 6 غموں کے اندر، 6 فکروں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے اور وہ پھر آخرت کے اندر پورا کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ان 6 فکروں میں سے کسی 1 2 4 فکروں کے اندر بھی کمی ہے تو سمجھو کہ آخرت کے اعتبار سے وہ پورا کامیاب نہیں ہے۔ پہلا غم اور فکر مومن کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے اہل و عیال، میرا مال مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور اس بات کے اندر وہ ہر آن کڑا پہرا دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں، بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا ہے۔ گھر والی کہنے لگی کہ دل چاہتا ہے کچھ شیرینی کو میٹھا کھائیں، تو کہا کہ بھی جتنی کی میری تنخواہ ہے بیت المال سے جو مجھے ملتی ہے اس میں اگر ہو سکتا ہے تو کر لو، اس سے زیادہ کہ میرے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ پہلے کم ملتا تھا، پہلے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، اور زیادہ اپنے آپ کو تنگ کر لیا، تھوڑی ایک وقت کی بھوک تھوڑی سی اپنے آپ کو دے دی، تھوڑے سے جمع کر لیا، اور اس کا انہوں نے ایک میٹھا کوئی بھی سویٹ ڈش بنا لی انہوں نے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آئے، گھر آ کر دیکھا، ان کے سامنے جب پیش کی گئی تو کہنے لگے یہ کہاں سے؟ تو اہلیہ کہنے لگیں کہ میں نے کچھ وقت کا کھانا کم کر کے جو پیسے جمع ہوئے یہ میں نے اس کا میٹھا بنایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اٹھایا سارا، اور سارا جا کر بیت المال میں جمع کر دیا، اور کہا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اتنا ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتا ہے، لہٰذا بیت المال کے جو اس وقت منشی تھے ان سے کہا کہ آئندہ کے لیے میری تنخواہ میں اتنا کم کر دو۔ تو یہ تھے میرے دوستو اپنے گھر والوں کے اور اپنی زندگی پر کڑا پہرا دینے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بیت المال کے اندر خوشبو آئی کسی علاقے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ بیت المال عوام کا مال ہوتا ہے تو لہذا یہ تقسیم کی جائے۔ تو ان کی گھر والی کہنے لگی کہ میں تقسیم کر دیتی، فرمایا کہ نہیں، تقسیم کوئی اور کرے گا۔ کیوں کوئی اور تقسیم کرے گا؟ فرمانے لگے کہ تقسیم کرنے کے دوران جو تمہارے ہاتھ پر خوشبو لگے گی، میں اتنی سی خوشبو بھی بیت المال سے لینے کا روادار نہیں، اس قدر احتیاط۔ تو آج انسان دنیا کے اندر جتنا زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ یا اس کا اپنا مال ہوتا ہے کہ اس کو مال بڑھانے کا شوق ہے، یا اس کی بیوی ہوتی ہے، یا اس کے بچے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے مال پہ مال جمع کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی فکر جو مومن کو ہونی چاہیے، جس پر وہ اپنی نگرانی کرے کہ میری اولاد، میرا مال اور میری بیوی بچے مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ دوستوں کو پورا وقت دے دیتے ہیں اور گھر والوں کو بھی وقت پورا دیتے ہیں، اگر وقت نہیں بچتا تو نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں بچتا، باقی سارے کاموں کے لیے وقت ہے۔ ایک دکاندار سے کہا جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے جی وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، سارا دن بس ایسے جو ہے نا جی دکان پر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اچھا، اگر ان سے یہ کہا جائے نا کہ آپ کی ایک کریانے کی دکان ہے، آپ کو ایک اور دکان بنا کر دے دیتے ہیں، تو اس کے لیے وقت نکل آئے گا، اس کے لیے وقت ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ابھی بھی وقت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم ایمان کی کتنی نچلی سطح تک آ چکے ہیں۔ تو پہلا غم مومن کو، ایمان والے کو کیا ہونا چاہیے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ان کی محبت میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا، حلال حرام کی تمیز ختم نہ کر دینا۔ تو دوسرا غم جو مومن کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے شیطان جو ہے اپنا دنیا مجھے میرے اللہ سے دور نہ کر دے، مال مجھے میرے اللہ سے دور نہ کر دے، یہ دنیا مجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احذر الدنیا، دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ دنیا اسحر من ہاروت و ماروت، یہ ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلموا ان الدنیا دار الفنا والغرور،
کہ غور سے سن لو سارے کے سارے اور جان لو اس بات کو کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہ فنا ہونے والا گھر ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ والآخرۃ دار البقاء والسرور، حضور نے فرمایا کہ غور سے سن لو کہ آخرت وہ دار البقاء ہے، باقی رہنے والا گھر ہے، اور دار السرور ہے، خوشیوں کا گھر ہے۔ تو مومن کی دوسرا غم یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے دھوکے میں پڑ کے، دنیا کی مثال شراب کی سی ہے۔ شراب کس کو کہتے ہیں کہ آپ جب موٹر وے پہ جا رہے ہوں، بڑے روڈ کے اوپر ہائی وے پہ جا رہے ہوں یا کسی بھی سڑک پہ سفر کر رہے ہوں تو دور سے سڑک پر آپ کو پانی نظر آتا ہے، گیلا گیلا نظر آتا ہے۔ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر پانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ سڑک ہوتی ہے، وہ پانی کا دھوکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ریگستان کے اندر چلتے ہوئے جب ریت کی چمک سے ایسے لگتا ہے جیسے وہاں بہت سارا پانی ہے، لیکن جب پیاسا آدمی وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی مثال ایک شراب کی سی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ کل میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر سوچتا ہے کہ پرسوں میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پرسوں آ جاتی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، پھر سوچتا ہے کہ اس سے اگلے دن حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن یہ آدمی قبر کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ حالات ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنے گا تو حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس گھر کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں اور رہتے ہوئے اب گھر کا کوئی چھوٹا اپنے گھر کے بڑے سے اگر بگاڑ لے تو بتائیں وہ اس گھر کے اندر چین سے رہ لے گا؟ کبھی بھی نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ اس کے مالک اور خالق ہے، اور جب اللہ کے ساتھ بگاڑ لیا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنایا تو میرے دوستو اس کائنات کے اندر چین اور سکون سے رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو دوسرا غم مومن کو کیا ہونا چاہیے، اور مومن کو ہوتا ہے یہ غم، وہ یہ کہ کہیں یہ دنیا مجھے میرے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور تیسرا غم جو مومن کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں شیطان میرے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ شیطان اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ شیطان کے 3 وار بڑے خطرناک ہیں۔ پہلا وار یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے ہی نہیں دیتا، وہ کرنے ہی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کل کر لیں گے، اس سے کہتا ہے وہ کل کر لیں گے، وہ کہتا ہے وہ کل پر ٹالتا رہتا ہے، کل آتی نہیں، انسان پہلے قبر کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ، فرمانے لگے کہ ایک بوڑھا آدمی 85 سال کا بوڑھا آدمی، اس سے ملاقات ہوئی تو ہم نے سکھا بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ تو بابا جی کا جواب پتہ کیا تھا کہ بھائی یہ گھٹنوں میں بڑی تکلیف ہے، دعا کریں یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے، پھر انشاءاللہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں گے۔ اب 85 سال کا بوڑھا، گھٹنے کی تکلیف، اور وہ اس انتظار میں ہے یہ تکلیف ختم ہوگی تو 5 وقت کی نماز شروع کر دیں گے۔ اور فرمان لگے ایک بیوروکریٹ آدمی تھا، ریٹائر ہوا تھا، تو اس سے ملاقات ہوئی تو اس کے ہاتھ میں نا 1 سال کا اس کا پوتا تھا۔ تو ہم نے اس سے کہا بھی اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، آخرت کی فکر کر لیں۔ تو کہنے لگے کہ بس جی میں نے نیت کی ہے، یہ میرا پوتا ہے، میں اس کو حفظ کراؤں گا، اور حفظ کرنے کے بعد جب یہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوگا میں اس کے پیچھے 5 وقت کی نماز شروع کر دوں گا۔ تو مطلب یہ کہ اس کو اتنا یقین ہے کہ یہ بات قرآن پڑھ بھی جائے گا، پھر یہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہوگا، یہ بڑا ہوگا، اور اس کے بعد میں اس کے پیچھے 5 وقت کی نماز شروع کروں گا۔ اتنی زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو میرے دوستو، شیطان اول تو عمل کرنے نہیں دیتا، وہ کل کے اوپر ٹالتا ہے، کہتا ہے کل کر لینا، پرسوں کر لینا، اس سے اگلے دن کر لینا۔ لیکن میرے دوستو نہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہ سوچیں۔ جو نیکی کا وقت ہے اس کو اللہ پاک نے توفیق دے دی۔ اللہ کی توفیق کیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زبردستی پکڑ کے مسجد میں نہیں دھکیلیں گے، اور خود اللہ پاک فرماتے ہیں ہم زبردستی کسی پر ایمان تھوپتے نہیں ہیں۔ اللہ کی توفیق یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ پاک ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، اسے کر لیجئے، یہ توفیق ہے۔ اب اس کے لیے پہلا قدم اٹھانا انسان کے بس میں ہے، پھر اس کو آگے تک چلانا اللہ کی مہربانی سے۔ پہلا قدم انسان کے بس میں ہے، نیکی کی طرف اٹھائے گا تو نیکی پر چلا دیا جائے گا، برائی کی طرف اٹھائے گا تو برائی کی طرف چلا دیا جائے گا۔ پہلا قدم انسان کے بس میں ہے۔ تو میرے دوستو، یعنی ہر آن ہر کے لیے، ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ بیت الخلاء میں نہانے کے لیے گیا، ابھی کپڑے پورے اتارے نہیں تھے، بیوی کو فوراً یعنی کہ ایک آواز دی کہ وہ میری قمیض کے اندر اتنے پیسے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ غسل کیا، باہر آ گئے، تو بیوی کہنے لگی کہ آپ نے غسل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا، وہیں سے آواز دے دی۔
ایسی کیا جلدی تھی؟ فرمانے لگے کہ نیکی کا خیال آ گیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ میرے نہانے تک میرا دل بدل نہ جائے، اس لیے میں نے کہا فوراً اس کو اللہ کی راہ میں چلتا کر دو۔ تو میرے دوستو، شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ پھر اگر کوئی آدمی ہمت جٹا کر اللہ کی توفیق سے عمل کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے پورے خشوع خضوع دل جمی کے ساتھ یہ عمل کر لیا، اس کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور یہ تو نیکی میں آگے چل پڑے گا، اس کو نماز میں مزہ آنے لگے گا، اس کو اللہ کی یاد میں مزہ آنے لگے گا، تو پھر یہ میرا کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس عمل کے اندر ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان عمل کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسے، اول تو عمل کرنے نہیں دیتا، دوسرا حملہ کیا کرتا ہے، اگر عمل کرنے لگ جائے تو اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور تیسرا جو اس کا وار یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عمل کر لیتا ہے تو اس عمل کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس عمل کو ضائع۔ کبھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب دل کے اندر حسد ڈال دیا، اپنے رشتہ داروں کا حسد، پڑوسی کا حسد، محلے دار کا حسد، دوست کا حسد، پارٹنر کا حسد، جو یعنی کہ ساتھ کام کرنے والے کا حسد، دکان ساتھ والے کی دکان زیادہ چل رہی ہے اس کا حسد، ساتھ والے کی زمین زیادہ غلہ دے رہی ہے اس کا حسد۔ مختلف طریقے کے حسد انسان کے ذہن کے اندر ڈال کر اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر حسد سے بچ جائے غیبت کرا دیتا ہے، کیونکہ غیبت بھی الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے۔ اس طرح بہت سارے اس کے پاس ایسے یعنی کہ ہیلے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے انسان کی کیا کرتا ہے، وہ عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تیسرا غم انسان کو یہ ہونا چاہیے، مومن کو یہ ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہر وقت اس بات کی فکر ہے کہ کہیں شیطان اس کے اعمال کو ضائع نہ کرا دے، شیطان اس کے اعمال کے اندر حائل نہ ہو جائے۔ اور چوتھی فکر جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ کرامن کاتبین کہیں میرے گناہ نہ لکھیں۔ مومن جو ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مومن کو یہ فکر اور غم ہونا چاہیے کہ کرامن کاتبین میرے گناہ نہ لکھیں۔ اور اس کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے بزرگ اور اللہ والے اور ایسی ہستیاں اس زمانے میں گزری ہیں کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم حرکت دینے کی نوبت نہیں آئی، 20 سال تک۔ اچھا، کیا وہ فرشتے ہو گئے تھے کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث پر تھوڑی سی کسی کی گہری نظر ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً گناہ لکھنے والا فرشتہ نہیں لکھتا ہے، بلکہ دوپہر تک انتظار کرتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ نیکی کرنے والا فرشتہ لکھنے والا فرشتہ وہ سردار ہے، اور یہ گناہ لکھنے والا جو فرشتہ یہاں بیٹھا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مامور ہوتا ہے، اس کا یہ امیر ہے، یہ مامور ہے۔ تو یہ پوچھتا ہے کہ لکھ لوں، یہ فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہ لکھو، شاید وہ کوئی اور نیکی کر لے تو اس کے برابر ہم اس کو صاف کر دیں گے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو دوپہر تک یہ فرشتہ انتظار کرتا ہے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ فرشتہ ہو جاتا ہے، اس سے گناہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ بہت جلد توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ گناہ سرزد ہوا تو فوراً دل جو ہے انسان ہے، خطا کا پتلا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے، لیکن فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو نہ صرف اللہ ان فرشتوں کو لکھنے والوں کو بھلا دیتے ہیں، جس جگہ پر جو زمین یا جو درخت یا جو پتھر اس کے گواہ بنتے ہیں، اللہ ان گواہوں کے اوپر سے بھی اس کے نقش ختم کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سچی توبہ کرنے والے کا ایک بھی گواہ اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہوگا۔ تو فرمایا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کرامن کاتبین اس کے گناہ نہیں لکھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتا نہیں ہے، لیکن وہ اس قدر ہوشیار باش ہوتا ہے
کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر نہیں، اگر بتقاضا بشریت اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں لگاتا، اور لگانی بھی نہیں چاہیے میرے دوستو، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ تو مومن کو چوتھا غم یہ ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ غم ہوتا ہے کئی کرامن کاتبین میرے گناہ نہ لکھ لیں۔ تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی یہ کر سکتا ہے کہ قیامت تک، موت تک کرامن کاتبین اس کے گناہ نہ لکھیں۔ اور وہ کیسے کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ بتقاضا بشریت گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کر لیں، فوراً توبہ کر لیں۔ پروردگار کی طرف سے اعلان ہے، تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، وہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ ہم توبہ کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ تو جب بات ایسی ہے تو پھر توبہ کرنے میں کیسی شرم ہے، پھر توبہ کرنے میں کیوں دیری ہے؟ تو میرے دوستو، پانچویں جو مومن کو غم ہونا چاہیے وہ یہ کہ کہیں موت غفلت کے اندر نہ آ جائے، کہیں موت غفلت کے اندر نہ آ جائے۔ میں غافل ہوں اور اچانک مجھے موت آ جائے، تو اس غفلت سے، موت سے بچنے سے بہتر ہے کہ انسان ہر وقت موت کے غم کے اندر رہے، آخرت کے غم کے اندر رہے کہ میں نے مرنا ہے۔ میں ایسی ایسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اگر ہم صبح و شام پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی موت بہت اچھی حالت کے اندر آئے گی، موت بہت اچھی حالت کے اندر آئے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی مسواک ہر وضو سے پہلے، وضو کرنا ہے نماز کے لیے، سب نے کرنا ہے، تو لکڑی کی جو مسواک ہے وہ اگر آدمی ہر وضو سے پہلے کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فوائد بتائے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ ملک الموت آئیں گے، شیطان کو اس سے دور کر دیں گے کہ اس کو وسوسے میں نہ ڈالے، اور خود اس کو بتائیں گے کہ میں تمہاری اب روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری موت کا وقت آ گیا، لہذا کلمہ پڑھ لو، اور اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد اس کی روح کو نکالا جائے گا۔ 5 وقت کی جو نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھتا ہے، تو اس کو بھی موت کے وقت ملک الموت خود اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے پہلے اس کو کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح نکالیں گے۔ اور اسی طریقے سے کہ اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یشقا جلیسہم، لا یشقا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی شقی نہیں ہوتا، کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت سے انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں موت رکاوٹ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت کے اندر۔ اب اس سے آسان عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے فجر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی اور مغرب کی نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ نے 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 دفعہ سلام پھیرتے ہی کسی سے بات کیے بغیر۔ صبح پڑھا ہے شام سے پہلے فوت ہو گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا، شام کو پڑھا ہے صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اس سے آسان اور کیا چاہیے میرے دوستو؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہیں، اور حضور کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ کی وحی ہے، اور اس بات کے اندر آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات پر، یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات میں کوئی شک نہیں۔ اور میرے دوستو، آخری فکر جو مومن کو ہونا چاہیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر سے ڈریں، اللہ کی تدبیر سے ڈریں۔ بعض دفعہ انسان کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے اور ایسی کوئی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا بول نکالتا ہے جس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس بول کی وجہ سے اللہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نکال دیتا ہے جس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ناراض ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی، یعنی کتنی دفعہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات۔ ایک صاحب وہ حج کے موقع پر ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ایمان کو سلامت رکھنا، یا اللہ ایمان کو سلامت رکھنا، یا اللہ ایمان کو سلامت رکھنا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایک ہی دعا مانگتے جا رہے ہیں، ایک ہی دعا مانگتے؟ تو انہوں نے کہا کیا بتاؤں، میرا بھائی مسجد کا مؤذن تھا، 20 سال اس نے اذانیں دی مسجد کے اندر، 20 سال اذانیں دی، لیکن جب اس کی محافظ قرآن تھا، جب موت کا وقت قریب آیا
تو اس نے قرآن منگایا اور قرآن کو پھینک دیا اور کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، اور اس کی روح نکل گئی۔ ایک بہت بڑے محدث کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے حدیث پڑھائی، قرآن کی خدمت کی، اور ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ دین کی خدمت کی، اور بڑے بڑے ان کے کارنامے، دینی کارنامے۔ موت کا وقت قریب آیا اور انہوں نے قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ کہا یہ سب باطل ہے۔ ان کا جو خادم تھا ان کے قدموں میں گرا، حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اتنے میں ان کی روح نکل چکی تھی۔ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈریں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ اپنے محل کے اندر سویا ہوا، اس کو ایک سفید ریش بزرگ اس کو خواب کے اندر آ کر کہنے لگے کہ فلاں قبرستان کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک آدمی نے قبرستان کے اندر زنا کیا ہے، اور اس کو لے کر آؤ محل کے اندر، اپنا مشیر خاص بناؤ اور اس کو عزتیں دو اور اس کو فل پروٹوکول دو اور اس کو دولت دے دو۔ تو اس سے پہلے کہ پوچھتے بھی اس گناہ پر اتنی زیادہ نوازشیں کس بات پر، تو لیکن ان کی آنکھ کھل گئی، اس کو اپنے آدمیوں کو بھیجا، وہ بندہ قبرستان میں مل گیا، لے کر آئے، اور اس بادشاہ نے کہا کہ تم نے قبرستان میں یہ گناہ کیا ہے؟ نے کہا جی ہاں کیا ہے۔ اس کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں یہ عہدہ دیا جاتا ہے اور یہ تمہارا پروٹوکول ہے، یہ ساری دولت اور یہ محلات، یہ جاگیر تمہیں دی جاتی ہے، آج کے بعد تم ٹھاٹ کے اندر رہو گے۔ تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور بڑے مزے کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ اگلے دن وہی جب بادشاہ سویا ہوا تھا، وہ بزرگ خواب کے اندر آئے، تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے اس گناہ پر اتنی بڑی بات اس کے بارے میں مجھے کیوں حکم دیا؟ تو کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس آدمی نے قبرستان کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ایسا گناہ کیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ناراض رہنے کا فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کو اتنی دولت اور دنیا کے اندر مشغول کر دیا جائے کہ اس کو توبہ کی مہلت بھی نہ ملے، اور آخرت کے اندر اس کا حساب کتاب پھر کیا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ بزرگ فرمانے لگے، یا لکھنے والے نے اس کا نتیجہ یہ لکھا کہ اگر گناہوں کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے اور آسانیاں مل رہی ہیں، سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تمہارے بارے میں کچھ اور ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ایسی جگہ سے تمہیں پکڑیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو مومن جو ہوتا ہے، مومن کو چھٹا غم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہے، کہیں اللہ کی خفیہ تدبیر مجھے آخرت کے اندر رسوا نہ کر دے۔ میں اپنے آپ کو صوفی صاحب سمجھ رہا ہوں، میں آپ سب کو مولوی صاحب سمجھ رہا ہوں، میں امام صاحب سمجھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ اور پیر اور ولی سمجھ رہا ہوں، پتہ نہیں میرا آخرت کے اندر کیا بنے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنی ہمیشہ یہ 6 غم اپنے اوپر سوار کریں۔ یہ 6، پہلا غم کیا ہے؟ مومن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن کو پہلا غم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو یہ غم ہوتا ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کو کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ دوسرا غم یہ ہوتا ہے کہ کہیں میری دنیا مجھے اللہ کے حکم پورا کرنے سے دور نہ کر دے۔ تیسرا غم اس کو یہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، جو صحیح مومن ہو اس کو یہ غم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ شیطان میرے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ چوتھا غم اس کو یہ ہونا چاہیے کرامن کاتبین کہیں میرے گناہ نہ لکھیں۔ اور پانچواں غم اس کو یہ ہونا چاہیے کہ موت کہیں مجھے غفلت میں نہ آ جائے۔ اور چھٹا غم عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈرے اور اس بات کے غم کے اندر رہے کہ اللہ کی کوئی خفیہ تدبیر مجھے آخرت کے اندر رسوا نہ کر دے۔ اللہ